ہماری روایات میں ہے، احادیث میں ہے کہ اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ جناب سیدہ کائنات کے بارے میں سلام اللہ علیہا کہ من عرف فاطمۃ حق معرفتها یا من ادرک فاطمۃ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کر لی، ان کے حق کی معرفت کے ساتھ، اس نے لیلۃ القدر کو در کر لیا۔ بیٹھ جائیں، میری بات پہنچ جائے گی، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، ڈسٹرب نہیں حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات جس نے بھی اس شہزادی کو پا لیا اور ان کے حق کی معرفت کے ساتھ ان کی معرفت حاصل کر لی، اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ انشاءاللہ آج کی جو گفتگو ہوگی وہ بی بی کے ملکوتی مقامات کو سامنے رکھ کے بیان کروں گا، اور اس کے بعد 2 دن بی بی کے افکار اور نظریات بیان کروں گا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ بعض روایات میں ہے کہ معصوم سے نقل ہے کہ سمیت فاطمہ فاطمہ، ہماری جدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ لِأَنَّ النَّاسَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، چونکہ لوگ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، تمام مخلوقات فُتِمُوا ای مُنِعُوا یا قطعوا، جو مقام معرفت شہزادی کا تمام مخلوقات، چاہے وہ انس ہوں چاہے وہ جن ہوں، اس مقام معرفت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے فاطمہ نام رکھا گیا ہے۔ جب بھی آپ کسی کی معرفت حاصل کرتے ہیں اس پر علمی احاطہ پیدا کر لیتے ہیں۔ جناب سیدہ کائنات کا وجود اتنی وسعت رکھتا ہے کہ ساری مخلوقات جو اللہ کی ہیں کوئی بھی اس حقیقت کے اوپر احاطہ علمی پیدا نہیں کر سکتا، ایک حد تک معرفت حاصل کر سکے گا۔ لہذا اگر انہیں پہچاننا ہے تو یا خدا بتلائے یہ کون ہے، یا پھر وہ نبی بتلائے جو مصداق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ہے، جو تمام عوالم کی حقیقت پر آگاہ اور آشنا ہے۔ اصل اس کو آواز کم کریں تھوڑی سی پلیز۔ بھائی محمد بھائی محمد صلوات جتنے یہاں لوگ بیٹھے اتنی آواز ہونی چاہیے نا، اتنی آواز ہے جیسے میں پتہ نہیں 10,000 بندوں میں تقریر کر رہا ہوں، بہت یہاں اونچا بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اتنا۔ بار دیگر صلوات لہٰذا یہ خود معصوم بتلا سکتے ہیں جن کی حقیقت اور جناب سیدہ کی حقیقت ایک ہے، ان کی بارگاہ میں جانا پڑے گا کہ یہ کس مقام کی مالک ہستی ہیں یہ شہزادی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ
ان تمام ہستیوں کا وجود اس لیے ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے ہیں. ان کا قول، ان کا فعل، ان کا عمل، ان کی تقریر، کوئی کسی عمل کو انجام دے اور یہ نہ روکیں. معصومین کا ہر عمل ہمارے لیے حجت ہے. یہ لہذا اس ہستی کی معرفت کے لیے ہمیں معصومین کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. چند روایات اور احادیث جو بی بی کی عظمت کے بارے میں معصومین نے نقل کیے ہیں ان کو تھوڑا سا بیان کروں گا اور ان کی تھوڑی سی وضاحت ضرور پڑھ لیں محمد والے محمد پر. برائے خوشنود امام زمانہ علیہ السلام بلند صلوات. یہ روایت چھٹے امام نے بیان فرمائی ہے اور انہوں نے اپنے والد گرامی، اور یہ سلسلہ حدیث چلتے چلتے رسول خدا تک جا پہنچتا ہے. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ خلق نور فاطمہ قبل ان یخلق الارض والسماء، زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے خالق کائنات نے نور فاطمہ کو خلق کیا. ابھی ترجمہ ہے. فقال بعض الناس، لوگوں نے پوچھا جو وہاں موجود تھے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، فلیست یا انسیہ، کیا یہ شہزادی انسان نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انسانوں کی خلقت زمین اور آسمان کی خلقت کے بعد ہوئی ہے. رسول خدا نے فرمایا فاطمہ حورا ہے اور انسیہ ہے. حورا ہے اور انسیہ ہے. قالوا یا نبی اللہ، پھر صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، فکیف ہی حورا انسیہ، یہ شہزادی حورا کیسے ہے اور انسیہ اور انسان کیسے ہے؟ قالا، رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا خلقها اللہ عز وجل من نورہ، خالق کائنات نے فاطمہ الزہرا کو اپنے نور سے خلق کیا ہے. قبل یخلق آدم اذ کانت الارواح، آدم کی خلقت سے پہلے نور فاطمہ اور حقیقت فاطمہ کو اللہ نے خلق کیا. جب عالم ارواح تھا، جب زمین نہیں تھی اور آسمان نہیں تھے. قیل یا نبی اللہ وَأَيْنَ كَانَتْ فاطمہ، اس وقت فاطمہ کہاں رہتی تھی جب زمین و آسمان خلق نہیں ہوئے تھے؟ اس وقت سیدہ کائنات کہاں رہتی تھی؟ قالا صلی اللہ علیہ وآلہ کانت فی حکت تحت ساق العرش، یہ شہزادی عرش کی ساق تلے اس جگہ پر ساکن تھی اور تشریف فرما تھی. قالوا یا نبی اللہ فما کانت عامہا، اے اللہ کے نبی اس وقت فاطمہ الزہرا کی غذا کیا تھی؟ قال التسبیح والتقدیس والتحلیل والتحمید. غذا کیا تھی؟ تسبیح خدا، تقدیس خدا، تحلیل خدا اور تحمید خدا، حمد خدا. یہ بی بی کی غذا تھی اس عالم میں. توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے
کیا بتلایا کہ سیدہ کائنات کی خلقت زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے ہے. یہ جو عالم ہیں، عوالم ہیں، جن میں شمس و قمر ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، جتنی بھی عوالم اس کائنات میں، زمین ہے، آسمان ہے، ہر چیز سے پہلے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں خدا نے نور فاطمہ کو خلق کیا. توجہ چاہتا ہوں. کہا میری بیٹی کے دو پہلو ہیں، دو جہتیں ہیں ان کے وجود کی. ایک وہ وجود ہے جو اس عالم کی خلقت سے پہلے ہے، اور ایک زمینی خلقت ہے. ایک زمینی خلقت ہے کہ وہ نور اور وہ حقیقت اس عالم میں تشریف لایا، وہ بعد میں لایا، لیکن اس عالم میں اس کی خلقت زمین و آسمان حتی حضرت آدم کے وجود کی خلقت سے پہلے نور فاطمہ الزہرا کی خلقت ہے. پڑھ لے محمد و آل محمد پر. اب یہ روایات اپنی جگہ پر تشریح کی طالب ہیں، تفسیر کی طالب ہیں، لیکن آج صرف ترجمہ بیان کروں گا ان کا، اور کل تھوڑی سی وضاحت کروں گا. دوسری حدیث، یہ جو حدیث ہے یہ اہل سنت نے بھی نقل کی ہے، اہل تشیع نے بھی نقل کی ہے، اور موثق ہے کہ ان الرب یرضى لرضا فاطمہ ویغضب لغضب فاطمہ. تو جو جاتا ہوں اس حدیث کی بھی تھوڑا سا ترجمہ اور تشریح کروں گا، پھر پہلی حدیث کی طرف واپس آؤں گا. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ رب جو ہے اللہ، وہ راضی ہوتا ہے وہاں پر جہاں فاطمہ راضی ہوں، اور غضبناک ہوتا ہے وہاں پر جہاں حضرت فاطمہ غضبناک ہوں. انسان، میں نے پہلے بھی ایک جگہ تقریر میں کہا تھا، مولا علی سے نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا دعامت الانسان العقل، انسان کی انسانیت کا ستون عقل ہے. یعنی انسان کی رضا کا محور بھی عقل ہو، اور اس کی ناراضگی اور ناپسندیدگی کی وجہ بھی عقل ٹھہرے. عقل کی بنیاد پر انسان معیار عقل ہو، ذاتی ہوا و ہوس نہ ہو، خواہشات نفسانی نہ ہو، ذاتی بغض و عناد نہ ہو، ذاتی پسند اور ناپسند نہ ہو. انسان عقل کی بنا کے اوپر راضی ہو یا ناراض ہو کسی سے. یعنی یہ انسان ہے جو واقعاً انسان ہے، اور جو ہوا و ہوس کی بنیاد پر، ذاتی خواہشات کی بنیاد پر، دنیا کی محبت کی بنیاد پر، مقام اور منصب اور شہرت کی محبت کی بنیاد پر، یا اور چیزوں کی وجہ سے کسی سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، یہ انسان نہیں ہے. یہ انسان نہیں ہے. یہ پوری کی پوری کائنات کا نظام جذب اور دفع کی بنیاد پر ہے. اس عالم میں کچھ چیزوں کو جذب کیا جاتا ہے جو مزاج کے ساتھ میچ کرتی ہیں، اور کچھ کو دفع کیا جاتا ہے جو مزاج کے ساتھ میچ نہیں کرتی. انسان کے وجود کا نظام بھی ایسا ہی ہے، کچھ چیزوں کو جذب کرتا ہے، کچھ کو دفع کرتا ہے. نباتات بھی ایسے ہی ہیں، کچھ چیزوں کو جذب کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو دفع کرتے ہیں. جنہیں پسند کرتے ہیں انہیں جذب کر لیتے ہیں، جنہیں ناپسند کرتے ہیں انہیں دور کر دیتے ہیں اپنے سے. پسندیدگی یعنی کسی چیز کو جذب کرنا، کسی کو چاہنا. ناراضگی کسی چیز سے دوری اختیار کرنا، ناپسند کرنا. مولا کائنات جو حقیقت انسان سے آشنا ہے، بلکہ جو قبلہ اور کعبہ ہے حقیقت انسان کا، جو انسان بنانے کے لیے آئے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو ظاہری شکل میں انسان ہوتا ہے،
وہ آیا ہے انسان بننے کے لیے، انسان بننے کے لیے آیا ہے، تاکہ اس کا اندر بھی انسان ہو جائے، اس کا باطن بھی انسان ہو جائے۔ آپ نے علماء سے سنا بھی ہوگا، چھٹے امام علیہ السلام کا دور ہے، امام حج پر ہیں، ابو بصیر ساتھ ہے، اس کو ٹھیلے لگتے ہیں، احساس کرتا ہے حاجی بہت زیادہ ہیں، امام سے کہتا ہے مولا حاجی بہت زیادہ ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ما اکثر زجیج و اقل الحجیج، حاجی تھوڑے ہیں اور شور کرنے والے زیادہ ہیں۔ جب اس کی نگاہوں سے حجاب ہٹتا ہے اور وہ حقائق دیکھتا ہے تو اس کو لوگ مختلف شکلوں میں، حیوانوں کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ قیامت کا دن بھی یوم تبلی السرائر ہے، جس دن کوئی راز نہیں رہے گا، انسان کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ لہذا باقی جو حیوانات ہیں ان کی نسبت اور انسانوں کی نسبت یہ فرق ہے کہ وہ دنیا میں حیوان ہی آتے ہیں اور حیوان ہی مرتے ہیں، حیوان ہی ہوتا ہے، وہ حیوان بننے کے لیے نہیں آتے۔ انسان جس دنیا میں آتا ہے وہ انسان بننے کے لیے آتا ہے، اور وہ کیسے بنے گا انسان؟ معصومین کے ذریعے، ان کی ہدایت کے ذریعے، اپنے عقائد کے ذریعے، اپنے افکار اور نظریات کے ذریعے، اپنی صفات کے ذریعے اور اپنے کردار اور عمل کے ذریعے یہ انسان بنے گا۔ ائمہ علیہ السلام آئے انسان بنانے کے لیے۔ ہدایت یعنی انسان بننے کا راستہ اور طریقہ، ہدایت صراط مستقیم، وہ انسان بنانے آئے ہیں۔ لہذا بعض علماء اخلاق نے لکھا ہے کتب میں ائمہ علیہ السلام کی روایات اور فرامین سے استخراج کیا اس کو، اس دنیا میں ممکن ہے ہماری ایک شکل ہے، صورت ہے، دو صورتیں نہیں ہیں۔ قیامت کے دن جب انسان کی تمام صفات ظہور کریں گی، خدا نخواستہ اگر بری ہیں تو کئی شکلوں والا آدمی ہوگا وہاں پر، کئی شکلیں ہوں گی اس کی، جیسا جیسا عمل تھا ویسی ویسی صورت ہوگی اس کی، ویسی صورت ہوگی، اور بدترین اور کبھی ترین شکل ہوگی اگر اس کے عقائد برے تھے، اس کی صفات بری تھی، اس کے افکار اور نظریات برے تھے اور گمراہ تھا، اور اس کا عمل برا تھا۔ یہ اثرات ہوتے ہیں۔ ہم نے انسان بننا ہے، ہم یہاں انسان بننے۔ آپ مجھے بتائیں نا، وہ انسان تھا جو امام کی شہادت کے بعد امام کی گشتر اتارنے کے لیے انگلی کاٹتا رہا؟ وہ انسان تھا جو امام کے بدن کو لوٹتا رہا؟ وہ انسان تھا جو شہزادیوں کے سروں سے چادریں چھینتا رہا؟ کہہ سکتے انسان ہے یہ مسخ شدہ لوگ ہیں۔ انسان اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی رفتار کے ذریعے، اپنے افکار و نظریات کے ذریعے فرشتوں سے بھی بلندر ہو سکتا ہے اور حیوانوں سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام، وہ حیوانوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے کہ انسان اگر اپنی طرف توجہ نہ دے، اگر ہادیان برحق سے دور ہو جائے، اگر ان کی محبت دل میں نہ ہو، ان سے دور ہو جائے، ان سے فاصلہ پیدا کر لے، برباد ہو جائے گا۔ انسان بننے کے لیے ہم آئے اس دنیا میں، قرآن انسان بنانے کے لیے، وہی انسان بنانے کے لیے، امام انسان بنانے کے لیے، ان کی مودت اور محبت بھی انسان بنانے کے لیے ہے۔ ایک عظیم ذخیرہ ہے، سرمایہ ہے انسان سازی کا، ان کا قرب اور ان کی مودت اور محبت۔ لہذا انسان بننے کے لیے ہم آئے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام ہمارے ہادی انسان سازی کے لیے آئے ہیں۔ انسان کیسے بننا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں، دعامت مولا علی فرماتے ہیں، امام صادق یہ فرماتے ہیں، سچا امام، صادق امام۔ کیسا امام؟ جو یہ ارشاد فرماتے ہیں، ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ، جب وحی نازل ہوتی تھی میں وحی کو دیکھتا تھا، نور وحی کو دیکھتا تھا، نور رسالت کو دیکھتا تھا، نبوت کی خوشبو سونگتا تھا۔ وہ امام ارشاد فرما رہے ہیں، دعامت الانسان العقل، انسان کی انسانیت کا معیار اور ملا کیا ہے؟ عقل۔ کتنی ریاضت کرنی پڑے گی،
کتنے سیر و سلوک کے مراحل طے کرنے پڑیں گے، کس قدر متوجہ رہنا ہوگا، کس قدر غفلت سے نکلنا ہوگا کہ ہماری رضا پسند اور ناپسند، رضا اور غضب کا معیار اور ملاک عقل ٹھہرے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے کاموں کو دیکھیں، کون سا کام آپ کو اچھا لگتا ہے جس کو انجام دیتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ہم خاندان کی خاطر، رشتوں کی خاطر، دوستوں کی خاطر، قبیلے کی خاطر، دنیا کی خاطر، پیسے کی خاطر چیزوں کو انجام دیتے ہیں، بے شک عقل انہیں ناپسند کرے۔ غور و فکر ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں۔ اور قرآن نے جگہ جگہ کہا کہ اپنی عقل کو استعمال کرو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن کہتے ہیں ساری کائنات میں یہ نشانیاں کس کے لیے؟ لآیات لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے، صاحبان عقل۔ قرآن ہمیں خطاب کرتا ہے عقل ہماری کو سامنے رکھ کر، اے صاحبان عقل، غور و فکر کرو اس کائنات کے اندر، اس قرآن کے اندر غور و فکر کرو۔ لہٰذا ہم نے اس طرح سفر کرنا ہے۔ لہٰذا امام جو ہمارا ہادی اور پیشوا امام ہے، وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو باب مدینۃ العلم ہے، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دعامت الانسان العقل، انسان کی انسانیت کا معیار کیا ہے؟ عقل ہے، عقل۔ آپ نے کسی سے دوستی کرنی ہے یا دشمنی کرنی ہے، معیار کیا ہوگا؟ عقل۔ عقل کہتی ہے کہ عدل اچھا ہے اور ظلم برا ہے، عدل کو کی طرف جذب ہونا ہے اور ظلم سے فاصلہ لینا ہے، یہ عقل ہے۔ عقل معیار دیتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ ہم اصول فقہ میں کہتے ہیں یا فلسفے میں بھی کہ عقل حسن اور قوت عقلی کی بات کرتی ہے کہ عدل حسن ہے، حسن رکھتا ہے، عدل خوبصورت ہے، عدل زیبا ہے، اس کو جذب کرو، اس کی طرف چلے جاؤ، عدل کی بنا پر باتیں کرو اور کام کرو۔ اور ظلم کیا ہے؟ برا ہے، کبھی اسے دور رہو، عدل کے قریب ہو جاؤ، ظلم سے دور ہو جاؤ۔ یعنی انسان وہ ہے جس کی زندگی کا معیار عدل ٹھہرے اور ظلم سے دور رہے۔ خالق کائنات نے سارے کا سارا نظام اس کائنات کا عدل کی بنیاد پر استوار کیا ہے۔ بالعدل قامت السماوات والارض، زمین اور آسمان بھی عدل کی بنیاد پر اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ خدا نے تمام انبیاء کو بھیجا کس لیے؟ عدل کے نفاذ کے لیے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الميزان معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ اللہ نے بھیجا کہ زمین پر عدل نافذ رہے، عدل کی بنیاد پر معاشرے قائم ہوں، معاشروں کے وجود کی بنیاد اور اساس عدل ٹھہرے۔ پوری کائنات کے اندر نظام عدل استوار ہے۔ لہذا عالم تکوین میں بھی نظام عدل ہے اور عالم تشریع میں ہم نے اپنے اختیار سے نظام عدل کو لے کے آنا ہے اور عدل کی بنیاد پر روابط کو قائم کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہی ہمارا امتحان ہے۔ کائنات کا پورا نظام، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹ کر نہیں چل سکتی، اگر چلے تو تباہ ہو جائے گی۔ یہ کائنات کا نظام احسن اور تکوینی نظام ہے، اور ہم لوگ جو عالم تشریع میں ہیں یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی اس معاشرے کے اندر بھی عدل کا ہونا یہ ہمارا امتحان ہے۔ انبیاء آئے ہیں، اہل بیت آئے ہیں، ائمہ آئے ہیں کہ ہم عدل کی بنیاد پر اس معاشرے کی ذمہ داری لیں اور اس کو آگے لے کے چلیں۔ دعامت الانسان علی عقل، انسان جب تک اپنے اندر عقل کی بنیاد پر اور عدل کی بنیاد پر توازن پیدا نہیں کرے گا، تعادل پیدا نہیں کرے گا، وہ باہر بھی توازن اور تعادل نہیں لا سکتا۔ جو اندر سے اپنے اندر سے ہی لڑکھڑاتا ہو، جس کے باطن، جس کا اندر ہی عدل کی بنیاد پر نہ ہو، وہ کیسے معاشرے میں عدل لے کے آئے گا؟ ہمارے امام ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ دعامت الانسان العقل،
انسان وہ ہے جس کا ارادہ عقل کے تابع ہو، جس کی پسند اور ناپسند عقل کے تابع ہو. ارادہ کرتے وقت دیکھے یہ ظلم ہے یا عدل ہے. اگر عدل ہے تو اس کا ارادہ کر لے، اس کی طرف جائے. اگر ظلم ہے تو اس سے دور ہو جائے. یہ ہے انسان جو ہمارے امام تعریف کرتے ہیں انسان کی. ہم اس کو انسان کہتے ہیں جو دیکھتا ہے، جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، جو سنتا ہے، جو سوتا ہے، جو چلتا پھرتا ہے، جاگتا ہے. اس کو ہم انسان سمجھتے ہیں. امام کہتے ہیں نہیں، یہ انسان نہیں ہے. یہ باقی حیوانات بھی ایسے ہی ہیں. وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، سنتے ہیں، وہی چلتے پھرتے ہیں، انہیں بھی سردی گرمی لگتی ہے. انسان وہ ہے جس کی شخصیت کا ستون عدل ٹھہرے، عقل ٹھہرے. یہ انسان. اب ڈھونڈنے ذرا ایسا انسان. ایسے انسان معاشرے میں امام خمینی قدس سرہ، بڑی بڑی شخصیات ہمارے سامنے ہیں جو تالی تلو معصوم ہے، جو تالی تلو معصوم ہے. یہ ہستی ہمارے سامنے ہیں. یہ ہمارے لیے نمونے عمل ہیں. آج کے دور میں ہمارے سامنے ہیں یہ لوگ. قاسم سلیمانی انہی لوگوں میں سے ایک تھا. ایک ایسی شخصیت تھا، وہ مظلوموں کے حق میں پوری دنیا کے ظالموں کے خلاف میدان میں موجود تھا یا نہیں؟ دنیا میں عالمی استکباری قوتوں کے مقابلے میں کھڑا تھا. یہ تھا جس کے وجود کی اساس اور بنیاد عدل پر استوار تھی. وہ ظلم سے نفرت کرتا تھا، وہ ظالموں کے مقابلے میں تھا. یہ انسان ہے. مولا علی اسے انسان سمجھتے ہیں جو عدل کے ہمراہ ہو اور ظلم کے مقابلے میں ہو. آپ منتظر ہو امام زمانہ کے، کیا کریں گے امام آقا؟ یملا اللہ بالارض قسطا وعدلا کما مولیا ظلما وجورا. امام آئیں گے، عدل کا نفاذ کریں گے. عدل کا نفاذ. امام کا ساتھ وہ دے سکتا ہے جس کے باطن میں عدل آ چکا ہو، جس کے اندر عدالت موجود ہو، جو بہنوں کا حق مارے، بھائیوں کا حق مارے، رشتہ داروں کا حق مارے، ہمسائے کا حق مارے، ماں باپ کا حق ادا نہ کرے. یہ کیسے امام کے ساتھ چل سکتا ہے؟ جو معاشرے میں ظلم اور چپ بیٹھا رہے، یہ کیسے امام کا ساتھ دے سکتا ہے؟ نہ صرف چپ رہے بلکہ ظالموں کے ساتھ بیٹھ جائے، یہ کیسے امام کا ساتھ دے سکتا ہے؟ دعامت الانسان العقل. قاسم سلیمانی شہید ایسا ہی تھا. واقعاً ایسا تھا آقا جان. کوئی اب چلے جائیں، فلسطینی کہتے ہیں وہ شہید القدس. میں خود جنازے میں موجود تھا. اسماعیل حنیہ آیا ان کے جنازے میں، سامنے جنازہ تھا اور تقریر کی اس نے، جو حماس کا سیاسی سربراہ ہے. کیا کہا اس نے؟ ہوا شہید القدس، ہوا شہید القدس، ہوا شہید القدس. اور قبلہ اول کے مظلوموں کا حامی اور قبلہ اول کے شہید ہے. یمن والے کہتے ہیں وہ شہید یمن ہے، لبنان والے کہتے ہیں شہید لبنان ہے، شام والے کہتے ہیں شہید شام بھی ہے، اور شہید حرم ثانی دفاع ہے، شہید حرم ثانی زہرا بھی ہے، اس بی بی کے دفاع کے حرم عراق کا شہید ہے. عراقی کہتے ہیں کہ وہ نہ ہوتا تو ہمارا ملک ٹوٹ جاتا. ہر مظلوم کہتا ہے وہ نہ ہوتا. افغانی کہتے ہیں اس نے ہماری مدد کی. فلسطینی کہتے ہیں وہ غزہ میں آتا تھا، یہاں ہمارے پاس محاصرے میں غزہ لیں گے، وہاں آتا تھا. امرلی کے مظلوم کہتے ہیں کہ جب ہم چاروں طرف سے داعش کے محاصرے میں تھے، ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، ہیلی کاپٹر میں اترا اور اس محاصرے کو اس نے آ کے توڑا عراق میں. یہ ہے وہ انسان جسے مولا علی انسان کہتے ہیں. یہ انسان، یہ انسان انجینئر ابو مہدی انسان. اور جب انسان واقعاً انسان ہوتا ہے اور اس کی وجود کی ساخت اور باطنی سٹرکچر عدل اور عقل کی بنیاد پر استوار ہوتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی چیز کنفیوز نہیں کرنے والی ہوتی. چیزیں کلیئر ہوتی ہیں اس کے سامنے، واضح ہوتی ہے. منزل، راستہ، سفر، مشکلات واضح ہوتی ہیں. دشمن کو بھی صحیح پہچانتا ہے وہ. اس کے لیے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوتی، تاریک نہیں ہوتی.
وہ ایسا تھا، لہذا اس جیسا کوئی نہیں تھا۔ پھر مجھے ایک دفعہ سید حسن نصر اللہ کہنے لگے، اس کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگے کہ فارسی میں کہا، اس کا ترجمہ یہ کہ من اویم و او من است، میں وہ ہوں اور وہ میں ہوں، ہم دو باڈیز ہیں، دو کالے میں ایک جان ہے ہماری، ایک جان۔ کہنے لگے 33 دن جو جنگ اسرائیل نے حملہ کیا تھا، 30 دن ہمارے ساتھ تھا وہ، یہ ظلم کے مقابلے میں وہاں پہنچ گیا فرنٹ لائن پر۔ یہ ہے انسان، یہ انسان جو ہم پر حکومت کرتے ہیں، یہ مسخ شدہ ہے، خدا گواہ ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ یہ انسان کی صورتیں ہیں، صورت الانسان، اور باطن بدترین حیوانوں سے بھی بدتر۔ جب انسان کی انسانیت کا معیار عقل ٹھہرتی ہے اور عدل ٹھہرتی ہے، وہ بزدل نہیں ہوتا، پھر وہ مکار، دھوکے باز، چکر باز نہیں ہوتا، وہ صادق اور سچا ہوتا ہے۔ ہر کسی کے ساتھ صادق اور سچا ہوتا ہے، حتیٰ دشمن کے ساتھ بھی صادق اور سچا ہوتا ہے۔ یہ انسان اپنے حکمرانوں کو دیکھو، انسان ہے جو ہم پر مسلط ہوتے ہیں، ہم خود ان کو اپنے پر مسلط کرتے ہیں، مسخ شدہ لوگوں کو ووٹ دے کر مسلط کرتے ہیں، دنیا پرستوں کو، شہوت پرستوں کو، شہرت پرستوں کو ہم مسلط کرتے ہیں اپنے اوپر۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے بھی انسان ہونے کے بارے میں شک کرنا چاہیے۔ دعامت الانسان العقل۔ 33 روزہ جنگ میں کہاں تھا؟ فرنٹ لائن پر تھا، شام۔ سید حسن نے کہنے لگے، میں نے کہا یہاں سے چلے جاؤ، یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ کہا نہیں، میرا جینا مرنا ہی یہی ہے۔ عراقی کہتے تھے حالات خراب ہیں، ادھر نہ آؤ۔ کہنے لگا کہ عراق کی سرزمین میں کوئی اللہ نے خاص راز پنہا کر رکھا ہے کہ کربلا یہاں ہے، مولا حسین کا پاک خون اس سرزمین پہ گرا ہے، 72 پاکیزہ لوگوں کا خون یہاں گرا ہے، مولا علی کا خون یہاں گرا ہے، ہمارے ائمہ کے بدن کے ٹکڑے، جگر کے ٹکڑے کٹ کے خون کی شکل میں یہاں گرے ہیں۔ لہذا میری آرزو ہے کہ میرا خون بھی اسی سرزمین پر گرے، اسی سرزمین میں جذب ہو جائے۔ کس نگاہ سے دیکھتا ہے عراق کو؟ ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بے وفاؤں کی سرزمین، پتہ نہیں فلانوں کی سرزمین، ایسے دیکھتے ہیں نا۔ وہ کس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں میرے مولا حسین کا پاک خون گرا ہے، یہ مقدس ہے، یہ اس میں کوئی خاص راز ہے، کربلا یہاں کربلا ہے، کوئی خاص راز ہے اس میں۔ انسان یہ ہے، حاکم انسان ہے، ظلم کے خلاف۔ جب ظلم کے خلاف ہے تو پھر اس کی سرحد، کسی سرحد کا وہ قیدی نہیں ہے، کوئی سرحد، اس کے راستے کی دیوار نہیں ہے، وہ جہاں مظلوم ہے ان کے ساتھ ہے پھر۔ اور آپ کے مولا علی نے کیا کہا تھا؟ کن للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالموں کا دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کا مددگار بن کے رہنا۔ آقا جان، خصم کا معنی خالی مخالف نہیں ہے ظالموں کا، یعنی ظالموں کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے والا بننا۔ خصم کسے کہتے ہیں؟ ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا ہے ہم نے۔ یہ ہے مولا علی کا شیعہ، یہ ہے مولا علی کی نگاہ کا انسان۔ شیعہ یعنی انسان، مولا علی کی نگاہ میں جو انسان ہے۔ کن للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا اور مظلوم کی حمایت نہیں، مدد کرنا، ساتھ کھڑے ہونا، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ ہے انسان مولا علی کا، یہ ہے شیعہ مولا علی کا۔ قاسم سلیمانی ایسا ہی تھا، وہ ایسا انسان تھا، ہر مظلوم کے ساتھ تھا، یمن والوں کے ساتھ تھا، بہت بابصیرت تھا، کیونکہ ایسا انسان پھر الہی بصیرت اور الہی نگاہ سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ یمن والوں کو اتنا طاقتور کر دیا کہ آج 5 سال ہو گئے ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ایک پوری دنیا کے طاغوتوں، شیطانوں، فرعونوں، ابلیسوں کا الائنس ہے جس کے مقابلے میں وہ کھڑے ہیں۔ فلسطینیوں کو اتنا طاقتور بنایا کہ اب وہ غزہ سے
طلبی پر مثال مارتے ہیں. یہ ہے وہ اپنا محتاج نہیں بناتا کسی کو, ان کو طاقتور بناتا ہے تاکہ ظالموں سے لڑ سکے, ڈکٹیٹ بھی نہیں کرتا انہیں. یہ انسان, یہ مکتب عاشورہ, مکتب سیدہ فاطمہ الزہرا میں تربیت پانے والا انسان. آواز بلند صلوات. جس کا ارادہ فنا تھا, تابع تھا عقل کے, یہ ایک درجے کا انسان ہے. یہ ایسے کبریت احمر کی طرح ہیں, چراغ ڈھونڈنے سے آپ کو کم ملیں گے. ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا, ریاضت کرنی پڑتی ہے, ہوا و ہوس کو ختم کرنا پڑتا ہے, اپنے وجود کے اندر سے اس گندگی اور نجاست کو اٹھا کے باہر پھینکنا پڑتا ہے. لالچ, ہر چیز کی جو نجاست ہے اس کو دور کرنا پڑتا ہے اپنے بدن سے. اس کے بعد اگلا مرحلہ کون سا ہے؟ اگلا مرحلہ ہے, درود پڑھ لیں محمد والے محمد پر. اگلا مرحلہ ہے دوستو غور سے سننا, کہ انسان کا ارادہ فنا ہو جائے اللہ کے ارادے میں. اس سے مافوق ہے, انسان کا ارادہ فنا ہو جائے اللہ کے ارادے میں. جو اللہ چاہے وہی یہ چاہے, جو اللہ ناپسند کرے وہ بھی یہ ناپسند کرے. اس کا ارادہ فنا ہو جائے اللہ کے ارادے میں. یہ مقام عصمت کبریٰ ہے. یہاں پر انسان آ کر معصوم ہو جاتا ہے. جو خدا چاہتا ہے وہی یہ چاہتے ہیں, جو خدا کی رضا ہے وہ ان کی رضا ہے, جو خدا کا غضب ہے وہ ان کا غضب ہے, جو خدا کو ناپسند ہے وہ ان کو ناپسند ہے. یہ انسان بلند ہوتا ہے اور اس مقام تک جا پہنچتا ہے جہاں اس کا ارادہ اللہ کے ارادے میں فنا ہو جاتا ہے. اس مقام تک جا پہنچتا ہے, اللہ کے ارادے میں فنا ہو جاتا ہے. یہ مقام عصمت ہے. وما یشاؤون الا یشاء اللہ, جو اللہ چاہتا ہے وہی یہ چاہتے ہیں. ان کی رضا تابع ہے اللہ کی رضا کے, ان کا غضب تابع ہے اللہ کے غضب ہے. یہ کیوں راضی ہے؟ چونکہ اللہ راضی ہے. یہ کیوں یہاں غضبناک ہے؟ چونکہ اللہ غضبناک ہے. یہ مقام عصمت ہے دوستو. اللہ کے نبی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ان فاطمہ ترضى لرضا الرب وتغضب لغضب الرب. یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے کہ اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا ہے اور اللہ کا غضب فاطمہ کا غضب ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے میں فنا ہو جائے. یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے. مقام عصمت کبریٰ کیا ہے؟ یعنی اس انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے میں فنا ہو جائے, اس کا غضب اللہ کے غضب میں فنا, اس کی رضا اللہ کی رضا میں فنا, اس کی رضا تابع اللہ کی رضا کے. اللہ راضی ہے پس یہ راضی ہے, اللہ غضبناک ہے اس لیے یہ غضبناک ہے. شہزادی کے بارے میں نبی نے یہ نہیں کہا, کیا کہا؟ ان الرب یرضا لرضا فاطمہ ویغضب لغضب فاطمہ. اللہ اس لیے راضی ہے کہ فاطمہ راضی ہے. اللہ اس لیے غضبناک ہے کہ فاطمہ غضبناک ہے. جہاں بی بی کی رضا آ جائے اللہ کی رضا آ جائے گی, بی بی کا غضب آ جائے اللہ کا غضب آ جائے گا. رو پڑھے محمد والے محمد. میں نہیں سمجھا پایا اس کو, پھر غور سے سنیں. مقام عصمت کبریٰ کیا ٹھہرا؟ کہ انسان کا ارادہ فنا ہو جائے اللہ کے ارادے میں. یعنی جہاں اللہ راضی ہو وہاں یہ راضی ہو جائے, جہاں اللہ غضبناک ہو وہیں یہ غضبناک ہو. اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ جہاں اللہ راضی ہے وہاں فاطمہ راضی ہے.
جہاں اللہ غضبناک ہے وہاں کیا کہا؟ جہاں فاطمہ راضی ہے وہاں اللہ راضی ہے، جہاں فاطمہ غضبناک ہے وہاں اللہ غضبناک ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ مقام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہماری عقلوں سے بافوق ہے، ہمارے وہم و گمان سے بالاتر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ مقام عصمت کبریٰ یہ ٹھہرے کہ انسان کی رضا تابع ہو جائے اللہ کی رضا کے، اللہ کی رضا اس کی رضا، اللہ کا غضب اس کا غضب۔ اور مقام فاطمہ الزہرا یہ ٹھہرے کہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا اور فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب ٹھہرے۔ برائے خوشنود یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند صلوات۔ درود پڑھ لیں پھر محمد والے محمد پر۔ لہذا شہزادی اس مقام و مرتبے کی مالک ہے اللہ کے نبی کی زبان سے، اس مقام و مرتبے کی مالک ہے۔ رضا روایات کو انسان دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ اور بی بی تمام شہیدوں کی ماں ہے۔ آئے قاسم سلیمانی کو عجیب عشق تھا اس شہزادی کے ساتھ، عجیب عشق تھا۔ تقریباً جہاں تک مجھے یاد ہے کہ شاید ہر جمعرات کو بی بی کی مجلس رکھتے تھے، مجلس عزا رکھتے تھے اپنے گھر میں۔ خاص قرب تھا بی بی کے ساتھ، ان کا تعلق خاص تھا۔ بی بی کی مودت اور محبت جو ہے آپ کو ان ظلمات سے نکالے گی، بی بی کے قریب لے جائے گی۔ جتنا جتنا بی بی کے قریب چلتے جائیں گے اتنا ہی بی بی اللہ کے اسماء حسنہ کی مظہر کامل اور اکمل اور تام اور اتم ہے۔ تو اللہ کے اسماء حسنہ کی تجلی کہ جو انوار ہیں وہ آپ کے وجود پر پڑیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے وجود پر شہزادی کے پاک وجود کے جو انوار ہیں، جو بیوی اللہ کے اسماء اعظم کی تجلی ہے نا، سبحان اللہ کی تجلی بی بی ہے، جلوہ اور مظہر ہے اللہ کے اسم سبحان اللہ، اسم الحمدللہ، اسم اللہ اکبر۔ بی بی کی غذا کیا تھی؟ سبحان اللہ۔ بی بی کی غذا کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ بی بی کی غذا کیا تھی؟ الحمدللہ۔ بی بی کی غذا کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ یہ چار جو اسماء اعظم ہیں، اللہ کے نبی نے کیا کہا جب پوچھا گیا کہ اس ساق عرش کے نیچے جب بی بی تھی تو بی بی کی غذا کیا تھی؟ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کا جو اسم اعظم سبحان اللہ ہے، اس کی تجلی تھی بی بی کی حقیقت پر، جلوہ تھا، بی بی مظہر تھی اس کی، اللہ اکبر کی مظہر اور تجلی تھی بی بی۔ الحمدللہ کی، لا الہ الا اللہ کی۔ کاش ممکن ہوتا ان کی میں وضاحت کرتا۔ لا الہ الا اللہ یعنی مقام توحید کی تجلی اسم اعظم ہے اللہ کا، یہ قلب وجود حقیقت فاطمہ الزہرا پر جب ان اسماء اعظم کی بی بی تجلی اور مظہر ٹھہری تو آپ بی بی کے جب قریب ہوتے چلے جائیں گے، آپ اپنے آپ کو پاک کیے بغیر بی بی کے قریب نہیں جائیں گے۔ بی بی کی مودت آپ کو پاک کرے گی، بی بی کا قرب آپ کو پاک کرے گا، بی بی کی اطاعت اور اتباع آپ کو پاک کرے گی۔ جو پاک ہوتے چلے جائیں گے ان انوار مقدسہ کی تجلی آپ کے وجود پر پڑے گی۔ خاص تعلق کے خاطر پیدا ہو جائے گا شہزادی کے ساتھ۔ سید قاسم سلیمانی ایسے ہی تھے، یہ لوگ ایسے ہی ہیں۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ بی بی کی نگاہ خاص ہے اس راستے میں جو چلتے ہیں ظالموں کے مقابلے میں۔ بی بی چاہتی ہے کہ اس عالم میں شرک نہ ہو، چونکہ وہ مظہر ہے اللہ اکبر کی، لا الہ الا اللہ کی۔ بی بی مظہر اور تجلی ہے اسم اعظم لا الہ الا اللہ کی، توحید، اسم توحید کی تجلی ہے بی بی، اسم اعظم ہے یہ۔
بیوی مقام توحید کی اعلیٰ ترین تجلیات میں سے ہے اور مظاہر میں سے ہے. جب اس مقام پر ہے تو شرک کی نفی کامل اور اکمل اور تام اور اتم ہے. تمام طاغوتوں کے مقابلے میں نفی ہے، لا الہ الا اللہ ہے تمام طاغوتوں کے مقابلے میں. اور جو بیوی کے قریب ہو جائے گا، بیوی کی اتباع کرے گا، وہ بھی اس دنیا میں اس کا پورا وجود لا الہ الا اللہ اس میں مجسم نظر آئے گا. اور قاسم سلیمانی ایسا ہی تھا، وہ واقعا لا الہ الا اللہ اس کی زندگی میں نظر آتا تھا. پوری دنیا کے طاغوتوں کے مقابلے میں وہ سٹینڈ لیتا تھا اور اس شرک کی نفی کرتا تھا. آسانی سے لوگ امریکہ کے نیچے چلے جاتے ہیں، اسرائیل کے نیچے چلے جاتے ہیں، آل سعود کے نیچے چلے جاتے ہیں. یہ مشرک ہے سارے کے سارے. وہ ایسا تھا لہذا شہزادی کی خاص توجہ ہوتی ہے. سید حسن رسول اللہ جب بھی مجھے توفیق خدا دیتا ہے میں ان کے پاس جاتا ہوں تو ان سے پوچھتا ہوں کہ کوئی واقعہ سنائیں، کوئی ایسا واقعہ جو کہ آپ کے مثلا کرامت اور معجزے کی طرح کا ہے. تو کہنے لگے کہ ہمارے دو دوست شہید ہو گئے قصیر میں، شام کے علاقے قصیر میں. جب ان کے جنازے آئے تو ان کی ماں کو پتہ چلا کہ وہ تو قصیر میں شہید ہوئے ہیں اور یہ بتلا گئے تھے کہ ہم بی بی کے حرم کا دفاع کریں گے. وہ سوچتی تھی کہ حرم کے قریب شہید ہوئے ہوں گے. وہ جنگ لڑتے لڑتے انہیں پیچھے دھکیلتے قصیر تک چلے گئے. تو حضرت سیدہ کائنات سے توسل کرتی ہیں، شہزادی میرے دل میں ایک اضطراب سا ہے، مجھے بتائیں نا میرے بیٹے کس حال میں ہے. اس دنیا کے طاغوتوں شیطانی قوتوں سے لڑنے والے. اگلے دن اس کے بانجے کا جو اس کی بہن کا بیٹا تھا، یہ مجھے خود سید حسن نے بتایا، سید حسن رسول اللہ نے. اس کو ٹیلی فون آیا، کہا خالہ آپ نے کوئی شہزادی سے توسل کیا ہے؟ کہا ہاں بیٹا. کہا شہزادی نے مجھے خواب میں آ کے کہا ہے کہ تیرے دونوں شہید بیٹے میرے پاس ہیں. دیکھیں اس عالم کا نظام کیسا ہے، عدل کی بنیاد پر استوار ہے. کہاں ہیں دونوں بیٹے میرے پاس ہیں. سید حسن نے کہا کہ اس ماں کو کیوں نہیں خواب آیا؟ کہتے ہیں اگر اس کو ممکن ہے خواب آتا تو کوئی خیال کہتی کوئی خیال ہے. اس نے کسی کو نہیں بتلایا تھا دل میں جو بات رکھی تھی. خواب بھی وہیں پر آیا جہاں اس کے بیٹے شہید ہوئے تھے اور کسی کو اس نے بتلایا بھی نہیں تھا. اس کو یقین ہو گیا کہ بی بی نے یہ پیغام مجھے بھیجا ہے. جس راستے پہ چلتے ہیں شہزادی کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ ماں ہے شہیدوں کی، وہ اس راستے میں ظلم کے مقابلہ کرنے والوں کی ماں ہے. لبنانی کہتے ہیں 2006 کی جنگ میں جس رات ہمیں فتح ہوئی اس رات ہمیں یہ گمان ہو چلا تھا کہ ہم محاصرے میں آگے اور شکست ہو جائے گی، کہ دشمن جو ہے اس کی فوجیں ہمارے پیچھے اتر رہی تھی رات کے وقت، اور ہمارے پاس نائٹ ویژن والا اسلحہ نہیں تھا کہ رات کو ہم مارے ان کو. ہمارا ایک مجاہد جو تھا جس کی موٹی موٹی شیشے والی اینک پہنے ہوا تھا، ہم نے توسل کیا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، شہزادی ہے اے دنیا کے اندر ظلم کا مقابلہ کرنے والوں کی ماں، اے شہیدوں کی مادر گرامی، ہماری مدد کیجئے. وہ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، ایک شہزادی ہے برقع پوش ہے. میں حیران ہو گیا کہ یہ بی بی کہاں آ گئی ہے. میں نے کہا بی بی آپ کون ہیں؟ کہا گھبراؤ نہیں، میں علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہوں اور میرے ساتھ میری ماں فاطمہ الزہرا بھی آئی ہے. وہ دیکھو میری مادر گرامی ہے. کہتے جب میں نے دیکھا شہزادی کہتی ہے پریشان کیوں ہو؟ کہا بی بی آپ دیکھ رہی ہیں نا ہمارے پیچھے ظالم فوجیں اتار رہے ہیں. کہتے شہزادی نے ایسے ایک دفعہ ہاتھ کیا پورا آسمان دن کی طرح روشن ہو گیا. کہا بیٹا اب ان کو مارو. ہم ان کو مارنا شروع کیا اور انہوں نے شکست تسلیم کر لی اور سیز فائر ہو گیا. میری شہزادی اس طرح مدد کرتی ہے. آپ علماء سے ذاکروں سے سنتے ہیں نا کہ میری شہزادی کربلا میں بھی تھی یا نہیں؟ کہتے ہیں کربلا میں آئی تھی، اپنے حسین کے ساتھ تھی. جہاں جہاں یہ قافلہ سفر کرتا گیا میری شہزادی اس قافلے کے ساتھ تھی. فاطمہ الزہرا میری شہزادی. ہم پاکستان کی سرزمین پر ظلم کے خلاف اٹھیں گے میری بھی مدد کرے گی ہماری. وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتی.
وہ شکستہ پہلو شہزادی جو ولایت کی راہ کی پہلی شہیدہ ہے میری آقازادی. بی بی کا مقام بہت بلند ہے. میں نے بعض علماء سے سنا ہے اللہ کے نبی کا آخری وقت تھا اور دو واقعہ نقل کرتا ہوں. بار بار دروازے پہ دستک ہوتی تھی. بی بی نے خود جانتے ہیں نا آپ کے جب کسی کی روح نکلنے کا وقت ہو تو اس کے سینے پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے. علماء نے کہا اگر بٹن تنگ ہو وہ بھی کھول دو. بار بار دستک ہوتی اور بی بی ناراض ہو کہتی ہے تو کون ہے؟ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بار بار دستک نہ دے. تو اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ بیٹا یہ وہ ہے دروازے پر جو کسی کی اجازت نہیں لیتا. یہ تیرے دروازے کا احترام ہے. میں قربان ہو جاؤں جس دروازے سے ملائکہ اور ملک الموت بھی اجازت کے بغیر نہ آئے. دنیا والوں نے دیکھا اس کو آگ لگی ہوئی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے اور شہزادی در و دیوار کے درمیان یہ کہتی ہے فضہ فضہ خزینی، فضہ مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا. دوسرا کہتے ہیں کہ مولا حسین کو اللہ کے نبی نے اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا، اپنے سینے پر. بی بی نے دیکھا میرے بابا کا آخری وقت ہے، مولا حسین کو سینے سے اتار لیا. اللہ کے نبی نے آنکھیں کھول کے کہا بیٹا بیٹا حسین کو میرے سینے پہ رہنے دو. یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرا بیوہ دل ہے. عزیزو ان دونوں منظروں کو دیکھو. آگ جو مدینے میں بی بی کے دروازے کو لگی پھر وہ بجھی نہیں، کربلا میں بی بی کی بیٹیوں کے خیموں کو لگی. شعلے اٹھتے رہے، کوئی آگ بجھانے والا نہیں تھا. دعا کرے کسی گھر کو اس وقت آگ نہ لگے جب بجھانے کے لیے پانی نہ ہو. اور مولا حسین کا آخری وقت دیکھیں نا کیا حالت ہے. میرے حسین کا سر جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہے، پیشانی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ابرو زخمی ہیں، آنکھوں میں اتنا خون ہے، آنکھیں کھلتی نہیں ہیں. میرے امام تھوڑی تھوڑی دیر بعد بڑی مشکل سے دائیں آنکھ کا گوشہ کھول کے خیموں کو دیکھتے ہیں. میرے امام کے شانے کٹے ہوئے ہیں، داڑھی خون سے لال ہے، رخسار زخمی ہے، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں. یہ ظالم امام کے منہ میں تیر مارتے رہے. امام کا حلق مبارک بھی زخمی ہے. یہ خنجر لے کے آتے ہیں، امام کے گلے میں مارتے ہیں، نکال کے سینے میں مارتے ہیں. میرا امام خون میں ڈوبا ہوا خاک میں لیٹا ہوا ہے. آخری وقت ہے، اتنا زخمی ہے میرا حسین، اتنا خون بہ چکا ہے میرا حسین کا کہ اگر تھوڑی دیر مل جاتی میرے حسین کی روح خود نکل جاتی. ایک مرتبہ میرے حسین نے اپنے سینے پر وزن محسوس کیا. آپ نے دیکھا تھا نا میری شہزادی نے حسین کو سینے رسول سے اتار لیا تھا. ادھر جب سینے پر میرے حسین نے وزن محسوس کیا کہا لقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبلہ رسول اللہ. ظالم تو نے وہاں پاؤں رکھا ہے جو بڑی عظیم جگہ ہے جسے اللہ کے نبی نے تقوی سے دیا کرتے تھے. اسی منظر کو یاد کر کے میرے 12ویں امام بھی روتے ہیں، کہتے میرے جد مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب بلند ٹیلے پہ آ کے میری دادی نے کیا دیکھا تھا. وہ شمر جالس علی صدرہ، شمر مغلور مولا حسین کے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا. آخر اللہ یقہو بیدہی، امام کی پاک داڑھی ہاتھ کو پکڑے پسے گردن سے ضربے چلا رہا تھا. اور میری شہزادی کبھی واضح بتا کہتی، کبھی کہتی یا عمر اپنے ساتھ آنت تنظر و یقتل ابو عبداللہ اما فیکم من مسلم. کوئی ہے جو اس قاتل کو روکے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.